اچھا جی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جو ہمیں نفس کو قابو میں کرنے کا حکم دیا ہے یا نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کا حکم دیا ہے، اصل میں یہ کیا ہے میڈیکل سائنس کی روح سے، یعنی کہ انسان کے جسم کا کون سا حصہ جو ہے وہ اصل میں نفس ہے، جس کو جو ہے ہم ہر وقت کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو جو ہے ہمیں قابو میں رکھنے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے، یا وہ جو کہتے ہیں کہ نفس کی شرارتوں سے آپ محفوظ رہیں۔ تو آخر یہ نفس کیا دماغ ہے، یہ کیا ہے، یہ روح ہے، اس کس چیز کا نام جو ہے نفس کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر آج ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، ہم جیسے جب ہم دیکھیں، جب ہم نفسیاتی بیماریاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو سائیکیٹرک ڈیزیزز ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھو کہ وہ ہم انہیں نفسیاتی بیماریاں کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے شاید اس میں ہمارا جو نفس ہے وہ جو ہے اس میں انوالو ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کی بیماریاں جو ہے ان کو شاید ہم نفسیاتی بیماریاں کہہ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے تو شاید لگتا ہے کہ یہ برین ہے، لیکن برین کا بھی آخر وہ کون سا حصہ ہے جس کو کہ ہم نفس کہیں گے؟ تھوڑا سا آج اس پہ بات ہوگی۔ ہم زمانہ جاہلیت میں چلے جاتے ہیں، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو زیادہ کمپلیکس نہیں بتاؤں گی، یعنی اس کو اس زبان میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ بھئی سب لوگوں کو جن کو مطلب تھوڑا تھوڑا سا بھی اسلام پتہ ہے تو بھئی ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب اس زمانے کی بات کریں، زمانہ جاہلیت میں جب نبوت کا پیغام جو ہے نا دینا شروع کیا تھا، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ بھئی جی اچھا جی، اس زمانے میں جو زمانہ تھا اس کی کیا حالت تھی۔ یعنی کچھ لوگ تھے جو جیسے بھئی عرب تھے جو وہ ننگے کعبہ کا طواف کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی عام تھی۔ اچھا، عورتیں جو ہے پردہ نہیں کرتی تھیں۔ اچھا جی، فحاشی جو ہے وہ بھی عام تھی، کہ یعنی کہ جیسے لونڈیاں لوگ رکھتے تھے اور بہت زیادہ یعنی وہ مطلب شادیاں نہیں ہوتی تھیں اور اس طرح سے زنا کرنا یہ چیز عام تھی، ٹھیک ہے جی، فحاشی عام تھی، بے حیائی عام تھی، بے پردگی تھی۔ اچھا جی، پھر اس کے علاوہ جو ہے بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ دفنا دینا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ بھی دیکھیں کہ یہ ظلم تھا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اب اس کے علاوہ اور بات کریں تو چلیں جی، جھوٹ عام تھا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اب ان کو جب نا ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اچھا جی یہ ساری یہ یعنی اس زمانے میں بیماریاں موجود تھیں، ٹھیک ہے، اور حضور پاک جو تھے وہ ایک جیسے میں کہوں گی کہ بھئی جو دنیا کا سب سے بڑا سائیکیٹرسٹ اس دنیا میں آیا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے یہ جو بروکن سا ایک معاشرہ تھا، یعنی جس میں یہ ساری چیزیں عام تھیں، آپ نے آ کے جو ہے نا آپ ان کو یعنی ان کے جو دماغ تھے ان کو بیلنس کیا تھا بیسیکلی، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اسلام آ کے ان کو دیا تھا تاکہ ان کے اندر یہ جو نفس کی برائیاں موجود تھیں وہ ختم ہو جاتی۔ اچھا جی، اب یہ ساری جو چیزیں ہیں، یعنی اب بے حیائی کوئی کرتا ہے تو اب اس کو کیا ملتا ہے؟ یعنی اب دیکھیں جیسے کوئی لڑکی ہے، وہ جیسے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے باہر چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا وہ اپنی پلیئر سیکنگ ایک بیہیویئر ہوتا ہے ایک فیمیل کا، اگر ہو، یا اٹینشن سیکنگ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا ایسے مطلب ایسے کپڑے پہن کے باہر جاتی ہے تو اس کو کوئی ایسے کومنٹس ملتے ہیں آدمیوں کے یا اپوزٹ سیکس کے، سیم سیکس کے، تو وہ خوش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا اس کی جو خوشی ہے وہ کیا اس کو اس وقت ملتی ہے؟ یہ اس کو برین میں ڈوپامین ہائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ بے حیائی ہے۔ اچھا جی، فحشی لوگ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، افیئرز رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک ڈوپامین سیکنگ ایکٹیویٹی ہے، یعنی کہ وہ ظاہر ہے کہ بھئی اب جیسے ایک خاتون ہے، جیسے اب شادی شدہ ہیں، ایک آدمی ہے یا فار ایگزامپل وہ بھی شادی شدہ ہے، تو وہ دونوں مل کے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ کسی اور کی وائف ہے، وہ کسی اور کا ہسبینڈ ہے، لیکن وہ آپس میں مل کے جو ہے ان کا ایک افیئر چل رہا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ فوشی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، سوچنے کی یہ بات ہے نا، وہ اپنے برین میں ایک کیمیکل ہائی کر رہے ہیں جس کو آپ کہتے ہو ڈوپامین، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب بے پردگی بھی مطلب اسی سینس میں آ گئی، بے حیائی کے سینس میں آ گئی، کم کپڑے پہننا اور ننگے جو ہے وہ جیسے اب اس زمانے میں لوگ رہتے تھے، نیوڈٹی جو تھی بہت زیادہ تھی۔ آج کل بھی آپ دیکھتے ہو کہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو بڑھ رہی ہیں پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جی، ظلم تھا، جیسے اب کسی کو بھی مار دیتے تھے، بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے زندہ، کوئی یعنی کوئی ہے ہی نہیں تھی نا کوئی، یعنی اسے کہیں گے یعنی انگلش میں یا میڈیکل سائنس میں سے کہیں گے ظلم جو اس زمانے میں ہوتا تھا، اسے آپ کہو گے کہ بھئی لیک آف ایمپتھی تھی، ٹھیک ہے جی، یعنی ایمپتھی تھی نہیں ان لوگوں میں، کوئی ان میں کوئی مطلب کوئی رحم کی کوئی جو ہے نا چیز تھی ہی نہیں، اتنے زیادہ ان کے برین جو تھے وہ سٹریس تھے، یعنی وہ سٹریسڈ برینز ہونے کی یہ نشانی۔ اچھا جی، جھوٹ عام تھا، جھوٹ بھی دیکھیں کہ لوگ کیوں بولتے ہیں، دوسروں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، اپنا کو مقصد لینے کے لیے، اور پھر جھوٹ بولتے ہیں دوسروں کو مینیپولیٹ کر کے وہ خوش ہوتے ہیں۔
اس کا یہ خوشی ان کو کیا دیتی ہے، ڈوپامن ان کے برین میں اگین ہائی کرتی ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے لوگوں کو اپنے جھوٹ سے کنٹرول کر لیا. تو یہ بھی ایک کائنڈ آف خوشی ہوتی ہے جو کہ ان کو ملتی ہے. اچھا جی، آپ نے یہ ساری چیزیں اب ذہن میں رکھنی ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کی، اور اب آپ نے جو ہیومن برین ہے اس پہ آ جائیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس میں جو ہے نا اصل میں جو ہماری ساری زندگی ہے، وہ ساری زندگی جو ہے نا دو جو برین کے پارٹس ہیں ان کا جو ہے نا یعنی انٹر پلے ہے، یا جو آپ کہیں کہ ان کی جیسے کنیکشن ہے آپس میں، یا ان کی آپس میں گفتگو ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہ دو پارٹس کون سے ہیں؟ ایک تو یہاں پہ آپ کا ہوتا ہے لمبک سسٹم، ٹھیک ہے جی، ایک ادھر بنا لیں. اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے لمبک سسٹم، جس کے آگے ڈفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں، ساری میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی. اور ایک اس کا جو ہے یہ فرنٹ والا پارٹ ہوتا ہے، جس پہ پہلے بھی کوئی نہ کوئی ویڈیو آتی رہی. یہ کیوں نہیں چل رہی؟ چلیں اس کو کر لیتے ہیں کسی اور کلر سے. اچھا اچھا جی، یہ ہے ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ان دونوں کی آپس میں جو گفتگو ہے وہ ہماری زندگی کا نچوڑ ہے. اور اسلام نے اصل میں جو ہے نا ہمیں کیا دیا تھا، اسلام نے ہمیں ان دونوں حصوں کا آ کے بیلنس سکھایا ہے، ان دونوں حصوں کو بیلنس کرنا سکھایا ہے کہ جب تک بھئی آپ جو ہے نا یہ اپنے برین کو بیلنس نہیں کرو گے، جب تک کہ آپ لمبک سسٹم کو اور پری فرنٹل کارٹیکس کو بیلنس نہیں کرو گے، آپ اس دنیا میں اچھے انسان بن کے، ایک کامیاب انسان بن کے نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. آپ کا جو، کیونکہ اصل میں جو ساری میں نے آپ کو باتیں بتائی نا، یہ ڈوپامن سیکنگ جو بیہیویئرس تھے، یہ جو ساری ہم نے باتیں کی کہ جی بے حیائی ہے، زنا ہے، اور ایڈکشن کے والے بیہیویئرز ہیں. اچھا جی، پھر بے پردگی ہے. اچھا جی، ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹ بولنا. اچھا، بیسیکلی جو آپ کے ڈیزائرز ہیں، بیسیکلی وہ کس حصے میں کنٹرول ہوتی ہیں؟ وہ آپ کے لمبک سسٹم میں کنٹرول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ کون سا حصہ پھر جو ہے نا انسان کا نفس بنتا ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ اگر لمبک سسٹم کو وہ کہہ دیں کہ بھئی اچھا جی، لمبک سسٹم جو برین کا پارٹ ہے وہ اصل میں انسان کا نفس ہے، کیونکہ لمبک ہی سسٹم ہے جس میں کہ ساری ڈیزائرز پروڈیوس ہو رہی ہیں، جو کہ جو ہے نا جب ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے تو پھر یہ آپ کا جو فرنٹ والا حصہ ہے برین کا، ٹھیک ہے جی، یہ والا، تو یہ بالکل کام کرنا جیسے چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو لمبک سسٹم ہے اس کو جو ہے نا ہمیں کنٹرول میں رکھنا جو ہے نا بیسیکلی سکھایا گیا ہے کہ بھئی اس کو آپ کنٹرول میں رکھیں گے تو پھر آپ کا جو فرنٹ پارٹ آف دا برین ہے، جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے، وہ اچھے طریقے سے کام کرے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب پری فرنٹل کارٹیکس کیا جو ہے نا کنٹرول کرتا ہے؟ پری فرنٹل کارٹیکس جو ہوتا ہے یعنی کہ فرنٹ آپ کا حصہ، آپ کی پیشانی، وہ کنٹرول کرتا ہے آپ کی جو ہے جیسے ڈیسیژن میکنگ کی پاور. اس کو بیسیکلی کہتے ہیں آپ کی ایگزیکٹو فنکشننگ جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس جو ہوتا ہے نا وہ کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ایگزیکٹو فنکشننگ جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی ظاہر ہے کہ ڈیسیژن میکنگ میں نے اچھی طرح سے کی ہے. اگر یہ لمبک سسٹم جو ہے نا کچھ جیسے ایک امپلس کوئی دیتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل بھائی ایک جو ہے وہ لڑکا باہر جا رہا تھا اور اس کو جو ہے نا ایک اچھی لڑکی نظر آئی، ٹھیک ہے، تو اس کے لمبک سسٹم میں نا ایک ڈیزائرز پروڈیوس ہوئی. تو یہ فوراً سے ڈیزائر نا انٹرپریٹ ہونے کے لیے پری فرنٹل کارٹیکس میں چلی گئی، یعنی کہ آپ کے فرنٹ آف برین میں آ گئی. تو پری فرنٹل کارٹیکس نے کہا کہ نہیں بھائی اس کو دبا لو. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کی ڈیزائرز ہیں نا اس کو، یہ کیونکہ یہ باس ہے، جو آپ کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے نا وہ باس کی طرح کام کرتا ہے. میں نے جیسے کہا نا ایگزیکٹو ہے یہ، ٹھیک ہے، ایگزیکٹو فنکشننگ کرتا ہے. تو یہ پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے یہ اس نے کنٹرول کر لیا فوراً سے. جو امپلس آئی تھی وہ اب جیسے اب لڑکے میں امپلس آئی کہ بھئی اس لڑکی کو میں ٹچ کروں فار ایگزامپل، تو وہ جو ہے آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس نے فوراً کنٹرول کری کہ نہیں بھائی سیدھے ہو جاؤ، نہیں کرنا، سیدھے گھر جاؤ. ٹھیک ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے. اچھا، اب اگر پری فرنٹل کارٹیکس جس بندے کا کمزور پڑا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، اب یہ جو اس کا جو ایگزیکٹو ہے اس برین کا، اگر وہ کمزور ہوگا، وہ خود سوچوں میں پڑا ہوا ہے، وہ اتنی اچھی طرح سے کام نہیں کر رہا، تو کیا ہوگا کہ اس لڑکے کے جو دماغ میں امپلس آئی ہے لمبک سسٹم میں جو پروڈیوس ہوئی ہے اور وہ پری فرنٹل کارٹیکس میں آئی ہے، تو وہ پری فرنٹل کارٹیکس اس کو دبا ہی نہیں سکے گا. ٹھیک ہے جی. وہی جیسے ایک مطلب ویک باس ہو اور ایک اسٹرانگ باس ہو. ٹھیک ہے، تو اس جو ویک باس ہے وہ امپلس کو کنٹرول نہیں کر سکے گا، تو وہ کیا ہوگا کہ لڑکا جو ہے وہ اس لڑکی کو ٹچ کر لے گا، اس کو ڈانٹ پڑے گی یا اس کو مار پڑے گی. ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ جو ہے نا اس چیز کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو برین کی بھی سمجھ آ جائے گی، آپ کو اسلام کی بھی سمجھ آ جائے گی، دونوں چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ. اچھا جی، ہمیں کیا کہا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تھوڑی ڈیزائرز کو کم کریں. ٹھیک ہے، اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کیا ہے بھئی پرابلم کیا ہے اسلام کا، بھئی کیوں جو ہے اسلام نے اتنا دبایا ہوا ہے، اور کیوں بھئی جو ہے بھئی ہر وقت جو ہے ہم کیوں نہیں ملٹیپل جو ہے وہ سیکس پارٹنرز رکھ سکتے، وہی کیا بات ہے بھئی، تو یا اپنی ڈیزائرز کو کیوں فالو نہیں کر سکتے، کم کپڑے نہیں پہن سکتے، کیا ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب یہ سارا کچھ آپ کرتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی ڈیزائرز کو فالو کرتے ہو، ہر وقت ڈوپامن سیکنگ بیہیویئر رہتا ہے.
تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا جی، جب ہم جو ہے ہر وقت جیسے اب ڈیزائرز کو جو ہے کنٹرول مطلب میں نہیں رکھتے، اس کو مطلب کھلا چھوڑا ہوا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. اب وہ ڈیزائرز کچھ بھی ہو سکتی ہیں، بہت زیادہ مال کو جمع کرنے کی ڈیزائر ہو سکتی ہے، بہت زیادہ سیکس کرنے کی ڈیزائر ہو سکتی ہے، بہت زیادہ یعنی شراب پینے کی ڈیزائر ہو سکتی ہے، ایڈکشن ہو سکتی ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہمارا جو لمبک سسٹم ہے یہ ہر وقت ڈومینیٹڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس ہے یہ کیا ہوگا، یہ پھر ویک ہو جاتا ہے، یہ دب جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہی بات ہے نا کہ جیسے ہمیں اسلام نے جو ہے وہ بیلنس کرنا ان دونوں حصوں کا سکھایا تھا، تو اب جیسے یہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو یہ ظاہر ہے پھر یہ ویک ہو جائے گا. فرنٹ پارٹ آف دا برین جو بہت ضروری تھا امپلس کنٹرول کے لیے، ڈیسیژن میکنگ کے لیے، اچھی باتوں کے لیے، سوچنے سمجھنے کے لیے، ایک مثبت سی پرسنالٹی کے لیے، جو ایک بہت اچھے سے انسان کے لیے، ٹھیک ہے جی. تو اس کا پری فرنٹل کارٹیکس جو ہوتا ہے نا، وہ اکثر جو اچھا انسان ہے وہ اس کا پری فرنٹل کارٹیکس وہ ہمیشہ آپ ویل ڈیولپڈ دیکھیں گے. لیکن جو اکثر جو اپنے جن کے اندر جو ڈیزائرس ہوتے ہیں لوگ، جو بہت زیادہ خواہشات کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کے لمبک سسٹم بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک آئی ہوپ کہ یہ بات سمجھ میں آئی. میں اس کو بہت مطلب آرام سے سمجھا رہی ہوں تاکہ اس کو کنفیوژن نہیں ہو. اچھا اب کیا ہوگا، اب لمبک سسٹم جو ہے نا وہ اس کا جو ہے بڑھ گیا جی. اس کو ہر وقت ظاہر ہے اس کو اسٹیمولیشن مل رہی ہے، وہ کوئی بھی اسٹیمولیشن ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اسٹیمولیشن جو اس کو مل رہی ہے، کوئی بھی ڈیزائرز ہیں آپ کی، کچھ بھی ہے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں نا اصل میں ظاہر ہے کہ ہر وقت جو ہے جیسے آپ نماز بھی نہیں پڑھتے، آپ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہر وقت ایک وہ جیسے ہم لوگ سوشل میڈیا آج کل جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ یوز کرتے رہتے ہیں، تو وہ بھی ہر وقت ہم ڈوپامن سیکنگ بیہیویئر کر رہے ہیں، وہ بھی ہم ہر وقت جو ہے بیٹھ کے تو وہ لگے ہوئے ہیں، وہ بے شک وہ ایک ایڈکشن بن چکی ہے اب. اچھا تو یہ جو لمبک سسٹم ہوتا ہے پھر یہ کیا کرے گا کہ پھر ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو فرنٹ پارٹ آف دا برین ہے وہ ویک پڑ گیا، جو ایگزیکٹو باس تھا. لمبک سسٹم کی ڈیزائرز جو ہے انہوں نے جو ہے نا آپ کے اندر پھر کیا کرنا ہے، ایک خوف کی کیفیت پیدا کر دینی ہے، ٹھیک ہے. اچھا خوف کی کیفیت جو ہے نا یہ اگر آپ دیکھو گے تو آج کل کا جو دور ہے اس میں انزائٹی، سوشل انزائٹی، اچھا جی پھر ایڈکشن، یہ سارے کام جو ہے نا آج کل کے دور میں بہت بڑھ رہے ہیں. اچھا ایک ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ میں کمنٹ پڑھی تھی، وہ کسی نے پوچھا لڑکی نے کہ کیا وجہ ہے کہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ ڈیورسز بڑھ رہی ہیں، آج کل کے دور میں بہت زیادہ سائیکیٹرک پرابلمس بڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا اصل میں ہو گیا ہے. تو یہ وجہ یہی ہے جو آپ کو آپ کے برین میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی یہ اصل میں آپ کا جو خود جو ہر وقت اپنی ڈیزائرز کو جو ہے لوگوں میں بہت زیادہ خواہشات بڑھ گئی ہیں اصل میں. تو لوگوں کی خواہشات بڑھ گئی ہیں تو ان کی جو ہے نا ہر وقت جو ہے ان کے جو امگڈلاس جو ہیں، انفیکٹ یہ کہنا چاہیے کہ ان کی جو لمبک سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ہائپر ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو ہائپر یہ جو ہوا ہوا ہے نا، اور اس نے جو ہے نا ڈوپامن سیکنگ یہ ہر وقت کرتا رہتا ہے یہ دماغ آپ کا، تو پھر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو فرنٹ پارٹ آف دا برین ہے وہ ڈیمیج ہوا، مطلب ڈیمیج تو نہیں، وہ سوچیں کہ وہ ویک ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو لمبک سسٹم ہے اگر یہ جب بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ انٹرفیئر کرتا ہے پھر آپ کی لائف کے ساتھ. اچھا جی لمبک سسٹم کا جو ادھر ایک پارٹ ہوتا ہے، ادھر ایک جو ہے نا آلمنڈ شیپڈ ایک اسٹرکچر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک بادام کی شکل کی ایک اسٹرکچر ہوتی ہے، اسے آپ کہتے ہو امیگڈلا. امیگڈلا جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ آپ کے اندر سٹریس کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کے اندر جو ہے نا یہ میموریز جو ہے ان کو بھی کنٹرول کرتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ حد سے زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں تو یہ امیگڈلا جو ہے نا یہ ہر وقت ہائپر ایکٹیو ہوا رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کا جو سٹریس رسپانس ہے وہ یعنی اس کا تھریش ہولڈ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ دیکھیں نارملی کیا ہوتا تھا کہ بھئی آپ جیسے ایک بیلنس چل رہا تھا آپ کے فرنٹ پارٹ آف دا برین میں اور آپ کا یہ جو لمبک سسٹم ہے. امیگڈلا جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے لمبک سسٹم کا ایک پارٹ ہے جو کہ اسپیشلی سٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ میاں نے دیا ہوا ہے. جب آپ ہر وقت ایک جو ہے نا ڈوپامن سیکنگ بیہیویئر کرتے ہیں، آپ کی باڈی میں ایک سٹریس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اوپر سے پھر اگر آپ نماز بھی نہیں پڑھتے تو پھر یہ سٹریس اور بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ پھر کیا کرتی ہے، ایک تو ظاہر ہے کہ اس دیکھیں نا جو چیز برین کی ایکٹیو رہتی ہے تو اس میں جو ہے کیا ہوگا کہ پھر اس میں جو بلڈ کی سپلائی ہے وہ بہت زیادہ اسی حصے میں ملے گی، ٹھیک ہے. تو یہ جب امیگڈلا جو ہے ہائپر ایکٹیو رہتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ فوراً سٹریس پہ رسپانس دینا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہوا بھی چلتی ہے تو کچھ بندوں کو انزائٹی شروع ہو جاتی ہے، ان کی باڈی میں اتنا جو سٹریس رسپانس ہے ان کا وہ اتنا سینسٹیو ہو چکا ہوتا ہے. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ امیگڈلا کا سائز بڑا ہوا ہے، آلمنڈ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑے سائز کا بنا ہوا ہے، اور یہ جو ہے نا پھر یہ اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے اس نے پری فرنٹل کارٹیکس کو، جو کہ آپ کا ایگزیکٹو جو برین فنکشن تھا، جو بیسیکلی آپ کو آپ کا راستہ دکھاتا ہے دنیا میں رہنے کا، تو یہ اس کو سپریس کرے رکھتا ہے، ٹھیک ہے.
اچھا جی، ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ بھئی پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو وہ آپ جو ہے وہی گناہوں میں جو ہے کوئی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، گناہوں میں جو پڑا ہوا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ استغفار پڑھے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ استغفار پڑھنے سے بھی جو ہے نا وہ امگڈلا کا سائز جو ہے نا وہ شرنک ہوتا ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے، پتہ نہیں اب اس پہ بھی ریسرچ کوئی کرے تو اچھی بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آپ استغفار پڑھتے ہیں واقعی آپ کی سٹریس کم ہوتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا برین بالکل بیلنس ہوا ہے. یعنی کہ کوئی 1000 ٹائم آپ پڑھیں اگر استغفر اللہ، تو یہ اس سے یہ واقعی ایک اثر پڑتا ہے آپ کے برین پہ، اگر آپ خود بھی کبھی ٹرائی کریں تو. اچھا جی چلیں، یہاں تک تو کچھ لگ رہا ہے، کوئی سمجھ آ رہی ہے. اچھا اب اس میں جو مطلب جو بات ہے میری، وہ اس کا قرآن میں بھی کیا کوئی ثبوت ہے، یا قرآن کی بھی کوئی آیت ہے جو اس بات سے اس کو ثابت کرتی ہے کہ جو لوگ بھئی جو نیک لوگ ہیں بھئی وہ زیادہ بیلنسڈ پرسنالٹی کے ہوں گے؟ تو کیا ایسا ہے؟ تو اس میں یہ والی آیت جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں. اچھا جی، آپ کی توجہ کی طالب جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 112 ہے، اور یہ کافی فیمس ہے اور کافی جگہوں پہ جو ہے نا یہ اکثر لوگ یہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس کا جو ہے ذرا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ. سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی. اچھا جی، اس میں دیکھیں یہ بالکل بات جو ہے روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے احکامات کو مانے گا، یعنی کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیزائرز کو ہر وقت سیکھ نہیں کرے گا، یعنی ہر وقت وہ نفس کی برائی میں نہیں پڑا رہے گا. اچھا، اس میں جھک جانا جو ہے ظاہر ہے وہ اب سجدے کے سینس میں بھی آ سکتا ہے. تو سجدہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی جیسے پچھلی ویڈیوز میں کہ بھئی سجدہ کرنا بھی جو ہے وہ برین کا جو فرنٹ پارٹ آف دا برین ہے اس کو جیسے ایک ہیلنگ کرتا ہے، اس کو اسٹرانگ کرتا ہے، کیونکہ خون کی رفتار جو ہے وہ زیادہ آپ کے فرنٹ پارٹ آف دا برین میں ہو جاتی ہے سجدہ کرنے سے. اور جھکنا سے مراد یہ بھی ہو جاتی ہے کہ اللہ کے احکامات کو ماننا. اب اس میں پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی. جی اب اس میں دیکھیں نا، غم اور اداسی تو چلیں آ جاتی ہے ڈپریشن کے سینس میں، ٹھیک ہے جی، کہ ڈپریشن نہیں ہوگی. اور خوف نہیں ہوگا. خوف کیا ہے؟ آپ کی انزائٹی فوبیاز جو ہیں وہ خوف ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ جب ہمارا جو امگڈلا ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہوا ہوا ہے تو اس کے بعد ہی جو ہے نا یہ انزائٹی اور ڈپریشن آتی ہے. تو یہ یعنی قرآن بھی ہمیں جو ہے وہ جگہ جگہ انزائٹی کے حل بتا رہا ہے اور ڈپریشن کے حل بتا رہا ہے، لیکن جو ہے نا ہم خود جو ہے نا یہ سوچنے پہ سے جو ہے نا قاصر ہیں کہ بھئی اسلام جو ہے وہ ہمیں کیا دیتا ہے. تو ہم لوگ خود اصل میں جو ہے ہماری دنیا میں اتنی زیادہ دل لگا ہوا ہے، ہم لوگ ادھر جو ہے دنیا کے پیچھے ہر وقت بھاگتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو ہمیں جو ایک طریقہ کار سمجھایا گیا کہ بھئی آپ جو ہے نا اٹھ کے بھی نماز پڑھیں تاکہ آپ کا چلیں جو بھی بیہیویئر ہے آپ کو تھوڑا سا اپنی ہیبٹ سے بریک ملے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کا جو تھوڑا دماغ ہر وقت سٹریس میں ہے تو وہ ریلیکس ہو جائے، آپ ایک دم سے جو ہے نا میڈیٹیشن کی فیز میں چلے جائیں، مائنڈ فلنس جو ہے اس میں چلے جائیں. اچھا، وہ ہمیں نماز میں اس کی جو ہے پریکٹس ملتی ہے، کیونکہ ہم نماز میں صرف ہم اللہ کی طرف دھیان لگاتے ہیں. تو یہ کیا ہوتی ہے کہ مائنڈ فلنس کی پریکٹس ہوتی ہے، جو کہ میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ یہ جو ہے آپ کے امگڈلا اگر تو جیسے اینکشس آپ کی ایک سٹیٹ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ انزائٹی کا شکار ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا امگڈلا ہائپر سینسٹیو ہوا ہوا ہے، آپ کا لمبک سسٹم جو ہے وہ اوور ایکٹیو ہوا ہوا ہے. تو اس سٹیٹ میں ہمیں کیا دیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھی آپ مائنڈ فلنس کریں. یعنی یہ تو میڈیکل سائنس میں یہ ایک چیز ہے، لیکن اسلام نے آپ کو پہلے ہی جو ہے نا وہ آپ کو دے دی تھی نماز، کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں آپ مائنڈ فلنس کی پریکٹس آپ کی ہوگی. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا برین جو ہے وہ کام ڈاؤن ہوگا، امگڈلا آپ کا نفس کنٹرول میں ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جناب آپ کے جو برین ہے وہ بیلنس میں آ جائے گا. یعنی جو آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس ہے جس نے اصل میں آپ کو روشنی دینی ہے اس دنیا میں رہنے کی اور آگے چلنے کی روشنی دینی ہے، تو وہ جو ہے نا آپ کو وہ آپ کے بیلنس میں رہے گا، آپ کے نفس کو جب کنٹرول میں کرنا آپ کو آ جائے گا، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس میں جو ایک چیز رہ گئی تھی نا کہ بھئی اچھا یہ ظلم جو تھا اس زمانے میں، ٹھیک ہے جی، ظلم تھا، بہت زیادہ کیا جاتا تھا، جسے ہم نے کہا کہ بھئی یہ لیک آف ایمپتھی ہے. تو لیک آف ایمپتھی جو ہے وہ کب آتی ہے؟ اچھا جی، دیکھیں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں، اب اس میں آپ کوئی بھی جیسے بڑے آفیسر کوئی جیسے ہیں یا کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایک انسان جو ہے ضرور اس کا جو ہے نا چہرہ آئے گا جو پڑھا لکھا بھی بہت ہے لیکن اس کے اندر بہت زیادہ ظلم ہے، بہت وہ مطلب اپنی اولاد پہ بھی ظلم کرتا ہے، وہ لوگوں پہ بھی ظلم کرتا ہے، وہ ہر ایک جگہ وہ اس کا ایک ظالم بیہیویئر ہے. جیسے ایک وہ صرف جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں دوسروں کی جیب خالی کروانا چاہتے ہیں یا دوسروں کی زمین بیچ دیتے ہیں، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے کسی غریب کا مکان چھین لیتے ہیں اور اس طرح سے. تو وہ جو لوگ یہ سارے جو بیہیویئرز ہیں یہ ظلم کو جو ہے نا یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس میں بالکل اس بندے میں ایمپتھی نہیں ہے. تو یہ ایمپتھی جو ہے یہ کب چلی جاتی ہے؟ اچھا جی، یہ ایمپتھی جو ہے اس کا نہ رہنا یا ظلم کرنا، یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی یہ بھی جو ہے آپ کے امگڈلا کا فنکشن ہوتا ہے، یعنی کہ رحم کرنا لوگوں پر، اور جو رحم کی صفت ہے وہ امگڈلا جو ہے نا وہ کنٹرول کرتا ہے.
اور جب جن لوگوں میں آپ جو ہے نا لیک آف ایمپتھی دیکھتے ہو تو بیسیکلی جو ان کا جو امگڈیلا ہوتا ہے آپ سوچیں کہ وہ شرنک ہو چکا ہے. جیسے ایک سٹریس جو اسٹیٹ میں رہتے ہیں لوگ ان میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اسی سٹریس اسٹیٹ کی وجہ سے یعنی اس میں ایک کانسٹنٹ سٹریس میں رہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ امگڈیلا کی جو فنکشننگ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ امگڈیلا آپ کا جو ہے وہ ایموشنز کو بھی کنٹرول کرتا ہے. یا اس کی یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ بائی برتھ جو ہے کچھ لوگوں کا امیگڈیلا جو ہوتا ہے وہ ڈس فنکشنل ہوتا ہے یا وہ بہت ہی چھوٹے سائز کا ہوتا ہے. تو ایسے بھی لوگوں میں آپ کو ایمپتھی یا رحم کی صفت نہیں ملتی. اسی طرح جو لوگ جو ہے جیسے اب آٹسٹک بچے ہوتے ہیں تو ان میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی آٹسٹک لوگوں میں جو ہے نا ایمپتھی نہیں ہوتی. تو وہ ایمپتھی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ان کے جو پری فرنٹل کارٹیکس بھی جو ہوتا ہے اس میں ڈس فنکشن ہوتا ہے, وہ ڈیمیجڈ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں میں ایمپتھی واقعی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے ایمپتھی بیسیکلی رحم کرنا یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس میں آپ جو ہے دوسرے کے ایموشنز کو سمجھتے ہو. تو جب آپ میں یہ اہلیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہو. کوئی اب آپ کے سامنے رو بھی رہا ہے, چیخے مار رہا ہے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بھئی اس سے کیا مسئلہ ہے. آپ بس وہ آپ نے جو سوچا ہوتا ہے بس آپ وہی کرتے چلے جاتے ہو. ٹھیک ہے جی, تو ظلم کرنا جو ہے نا پھر آپ کی ایک خاصیت بن جاتی ہے. تو یہ بھی آپ بہت زیادہ جو ایک کرونک سٹریس کا شکار لوگ ہوتے ہیں, کچھ فیملیز ہوتی ہیں جو کرونک سٹریس میں رہتی ہیں, تو وہ بھی بعض اوقات جو ہوتی ہیں نا, یا ٹراما میں سے کوئی لوگ جو گزرتے ہیں, کچھ وہ نیشنز ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھئی جو اتنے زیادہ ٹراما سے گزری ہیں, تو ایسے لوگوں میں پھر آپ جب ان کی ریئل لائف میں دیکھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کوئی ایمپتھی نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کرونک سٹریس میں رہنے کی وجہ سے نا ان کی جو ایمپتھی ہے, ان کا امگڈیلا بالکل اس کا ڈس فنکشن ہو چکا ہے, جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے وہ بھی ڈیمیج ہو چکا ہے, اور یہ ہے. تو بیسیکلی اس ساری جو گفتگو ہے جو اتنی یہ جو نیورونل لیول پہ اور اتنی جو برین لیول پہ ہو رہی ہے, اس کا بیسیکلی اس میں جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ بھئی اسلام نے جو ہے ہمیں ایک ایسا نظام دیا ہوا ہے کہ جو ایک بیلنس کا نظام ہے. ٹھیک ہے جی, تو ہم اگر اس اسلام کو جو ہے نا بیلنس کے نظام کو اگر ہم اپنائیں تو میرا خیال ہمارے بہت سے مسئلے جو ڈیلی لائف میں ہمیں درپیش ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں اگر ہم اسلام کو, ہم اپنے مذہب کو ہم اگر نیورولوجی کے سینس میں ایکسپلین کریں یا سمجھیں تو وہ یہ اس طرح سے ہوگا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے جو ہے اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کی